منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 142 سورہ نساء کا 21واں رکوع اور 5ویں پارے کا آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بڑی دکھ کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت بڑا ظلم ہوا اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جب انگریز یعنی برطانیہ کے عیسائی اور فرانس کے فرانسیسی پوری دنیا کے اسلامی ملکوں پر قابض ہو گئے، تو نہ صرف ہمارے اسلامی ملک چلے گئے ہم سے، اور مسلمانوں نے کئی سال غلامی میں گزارے، بلکہ آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ فرانسیسیوں نے اور انگریزوں نے جہاں جہاں قبضہ کیا، ہمارے دین کے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے عقائد اور نظریات خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے ایک بڑا خطرناک وار بر صغیر میں تو یہ ہوا کہ انگریزوں نے غلط تراجم کرائے اور پھر غلط ترجمے عام کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی طرف جائے گا بھی تو قرآن تو نور ہے، قرآن کی آیتیں نہیں بدلی جا سکتی، لیکن ترجمہ لوگوں نے غلط کر دیا۔ اب وہ غلط ترجمہ پڑے گا، غلط ذہن بن جائے گا، تو بجائے اس کے کہ وہ ہدایت اور نور پائے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو غلط ترجمے عام کیے گئے اور پھر غلط تفسیریں عام کی گئی۔ لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لے اور ساتھ میں جو تفسیر لکھی ہوتی ہے اسے پڑھ لے، اگر وہ غلط بھی ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ قرآن پاک ہے، حالانکہ بہت سی غلط تفسیریں عام ہو گئیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اس دور میں وہ ترجمہ کیا جو مثالی ترجمہ ہے، بڑا عالیشان ترجمہ ہے۔ قرآن و حدیث و تفاسیر کا خلاصہ آپ نے اس ترجمے میں جمع کر دیا، اور اس ترجمے کا نام رکھا کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ تو جو غلط تراجم ہیں اس میں سے ایک ترجمہ اس آیت کا بھی غلط کیا گیا۔ پہلے غلط ترجمہ سماعت کریں، اور سماعت کرنے سے پہلے ایک اپنے ذہن میں سوال پیدا کریں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے سے پاک ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ فلاں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا یا فلاں اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، تو آپ یہی کہیں گے اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے دور میں جو غلط تراجم انگریزوں نے عام کیے، اور آج بھی اگر آپ چاہیں تو تاج کمپنی کی کسی دکان پر بھی کھڑے ہو جائیں، مختلف تراجم اٹھا کر دیکھیں، تو میں چند آیتیں آپ کو بتاتا ہوں، ان آیتوں میں آپ ترجمہ دیکھیں تو وہ ترجمہ آپ غلط پائیں گے۔ آپ کی مسجد میں، آپ کے گھر میں بسا اوقات تراجم غلط ہوں گے۔ تو یہ 5ویں پارے کا آخری رکوع ہے، اس کی پہلی آیت ہے۔ جو غلط ترجمہ کیا گیا وہ اس طرح کیا گیا، ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سے یہ تاثر عام مل گیا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ تاثر سے یہ ذہن بنا کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو ترجمہ کیا، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں،
یعنی منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گمان میں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ دوسرا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اس کا ترجمہ جو غلط کیا گیا وہ یہ کہ اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے سے پاک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے میں جہاں ثلاثہ ہے وہاں پر ایک آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مجھے بتائیے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فریب دیا تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ اب انہوں نے ترجمہ کر دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے فریب دیا، اللہ نے فریب دیا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین فریب دینے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں خفیہ تدبیر کا لفظ ہے، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ کروڑوں رحمت نازل ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مزار پر انوار پر، اللہ تعالی ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اسی طرح مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، ہنسی کرنا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم، اس کا ترجمہ کر دیا گیا کہ اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے، بعض نے کر دیا اللہ مذاق کرتا ہے، بعض نے کہا اللہ تعالیٰ ہنسی کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انٹرنیٹ پر بہت ساری ویب سائٹ بن گئی۔ عیسائیوں نے ویب سائٹ بنا کر یہ اعتراض کیا کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ تو اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ مسلمان تو اللہ کو یہ مانتے ہیں کہ اللہ دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنسی کرتا ہے، ٹھٹا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ یہ ترجمے غلط ہیں۔ بس عرض یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی سازشوں کو ناکام بنائے، صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر عام ہو جائے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں تو اللہ کو فریب دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقین تو اللہ کو مانتے تھے، منافقین اللہ کی توحید کو بھی مانتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے تھے، منافقین اللہ کے سوا کسی کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے، اللہ کے سوا نہ کسی کو الہ مانتے نہ خدا مانتے۔ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب تھے، دل میں حضور کی محبت نہیں رکھتے تھے، حضور کی تعظیم و توقیر سے دور تھے، اور مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے، کبھی حضور کے علم پر اعتراض کرتے، کبھی حضور کی شان پر اعتراض کرتے۔ یہ منافقوں کی علامتیں ہیں اور یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ منافقین تو اللہ کو مانتے تھے، تو یہ کیا اس آیت کے معنی ہوئے کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں، اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں؟ منافقین تو اللہ کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہی نہیں تھے۔ تو فرمایا یہاں پر مراد ہے منافقین رسول اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور منافقوں کو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ رسول کا اللہ کے دربار میں وہ قرب ہے، کہ رسول اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، جو حضور کی تعظیم، محبت اور حضور کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جو حضور کی شان و عظمت پر اعتراض کرتا ہے، وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسا برباد ہوتا ہے کہ اسے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میری بربادی کتنی قریب آ چکی ہے۔
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کو وہ کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، ہارے جی سے، یعنی سستی کے ساتھ نماز وہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ایمان تو ہے نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور لطف انہیں حاصل ہو، صرف ریاکاری و دکھلاوا کرتے ہیں، اس لیے منافقین کو نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دل میں ذوق نہیں ہے تو پھر یہ لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ منافقین صحابہ کرام کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، خوب قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور خوب تصنع بناوٹ کرتے کہ ان کے جیسا تو کوئی نیک دنیا میں ہے ہی نہیں۔ گفتگو کرتے تو گفتگو میں ایسا لگتا جیسے بڑی آخرت کی فکر ہے ان کو۔ تو فرمائے یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ لمبی لمبی نمازیں دل سے نہیں پڑھتے، دل میں تو سستی ہے، کاہلی ہے، دل میں تو ذوق نہیں ہے، لیکن لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے وہ نمازیں اور دیگر عبادات کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ اس طرح کے مسلمانوں کے پاس ہوئے تو نماز پڑھ لی اور بالکل تنہائی میں اپنے کمرے میں بند ہیں تو نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ منافقین جب اپنے گھر میں کمرے میں اکیلے ہیں تو نماز کی انہیں پرواہ نہ ہوتی تھی، لیکن مسلمانوں کے سامنے تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا کہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اس نے بیان فرما دیا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ پکے مومن ہیں اور نہ کھلے کافر ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے تو کوئی راستہ نہ پائے گا۔ یعنی یہ گمراہ ہو گئے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس طرح کی منافقت سے اور مسلمانوں کو بے وقوف بنانے سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار کو دوست بنانا منافقین کی عادت ہے، تم اس سے بچو۔ کتنا واضح حکم ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ آج کا مسلمان کیوں اس بات پر الجھتا ہے۔ جب کہا جائے کافر سے، ہندو سے، یہودی عیسائی سے دوستی نہ رکھو، قادیانیوں سے اور دیگر بد مذہب بد عقیدہ لوگوں سے جو میلاد پر اعتراض کرنے والے ہیں، جو صلاۃ و سلام پر اعتراض کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے الزام لگانے والے ہیں، ان سے دوستی نہ کرو، تو کہتے ہیں آپ بڑی تنگ نظری رکھتے ہیں، آپ میں وسعت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے دوستی کرنے میں۔ قرآن کا واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والوں کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا، صرف مسلمانوں کو اپنا دوست بناؤ۔ ہمارا دوست ہو عاشق رسول، ہمارا دوست ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، جو حضور کی شان و عظمت بیان کرنے والا، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا غلام ہو، جو داتا گنج بخش کا غلام ہو، جو حضور غوث اعظم کا غلام ہو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟
تم کیا چاہتے ہو کہ تم جہنمی بن جاؤ؟ کیوں کافروں سے دوستیاں کرتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں. یعنی منافقین کل بروز قیامت جب جہنم میں جائیں گے تو سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اسلام کا اظہار کر کے مجاہدین کے ہاتھوں سے بچا رہا ہے، اور کفر کے باوجود مسلمانوں کو مغالطہ دینا اور اسلام کے ساتھ مذاق اڑانا اس کا شہوہ رہا ہے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ منافقین جنہوں نے توبہ کر لی، نفاق سے انہوں نے توبہ کر لی. وَأَصْلَحُوا، اور سنور گئے، اپنی انہوں نے اصلاح کر لی. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لی. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا. یعنی وہ منافقین جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اللہ کی رسی مضبوط تھام لی، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو ان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مومنوں کو، مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا. ما يفعل اللہ بعذابکم، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ صلہ دینے والا، جاننے والا ہے. یعنی اگر انسان ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا. دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دے گا. جب انسان نیک ہوتا ہے تو پانی میں بھی نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کی روٹی میں بھی شفا پیدا ہو جاتی ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ زہر ہے، ہر چیز میں وہ زہر پیدا ہو جاتا ہے. نہ بنگلے سکون دیتے ہیں اور نہ عالیشان بستر سکون دیتے ہیں. انسان کی طبیعت اندر سے بے چین ہوتی ہے. گناہ بہت خطرناک اپنے اثرات رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. 5واں پارہ مکمل ہوا. اللہ تعالی ہمیں نور قرآن سے روشن منور فرمائے. 6 پارے کا آغاز ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے. یعنی کسی کے پوشیدہ حال کو ظاہر کرنا اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا. یعنی کسی کے چھپے ہوئے حال کو ظاہر کرنا، اس کے عیبوں کو اچھالنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اس میں غیبت بھی آ گئی، چغل خوری بھی آ گئی. یعنی غیبت بھی اللہ پسند نہیں فرماتا، چغل خوری بھی اللہ پسند نہیں فرماتا. عقل مند وہ ہے جو اپنے عیبوں پر نظر رکھے. ایک قول یہ بھی ہے کہ بری بات سے گالی مراد ہے. اللہ تعالی گالی کو پسند نہیں فرماتا. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان کی اس کی غیر موجودگی میں برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے. یا اس کا ذکر اس انداز میں ہو کہ اگر وہ سن لے تو اس کی دل آزاری ہو، اس کا دل دکھے، وہ ناپسند کرے، تو یہ غیبت ہے.
غیبت اس برائی کو کہتے ہیں جو اس میں پائی جائے. اگر ایسی برائی کا ذکر کیا جائے جو کسی مسلمان میں موجود ہی نہیں تو وہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہے، بہتان ہے، وہ بھی ایک بڑا گناہ ہے. اچھا، کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں اس طرح بات کریں تو وہ غیبت ہے، لیکن اگر اس کے منہ پر کہہ دیں تو وہ دل دکھانا ہے، دل آزاری ہے، اور وہ بھی بڑا گناہ ہے. کہ فرمایا کہ مسلمان کا دل دکھانا خانہ کعبہ کو شہید کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور پھر فرمایا اے کعبہ، اللہ نے تجھے عزت عطا فرمائی، تو محترم ہے، لیکن مومن کا دل اللہ نے اسے تجھ سے زیادہ احترام عطا فرمایا. تو اس لیے ہمیں مسلمان کے سامنے بھی اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اس کی غیر موجودگی میں بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور جب لوگوں کو سمجھایا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں حقیقت یہی ہے. تو غیبت حقیقت ہی کو کہتے ہیں، ایسی برائی جو واقعی اس میں پائی جائے وہ غیبت ہے. اور اگر وہ برائی نہیں ہے تو وہ تو تہمت ہے، بہتان ہے، وہ بھی بڑا گناہ ہے. سے بعد لوگوں کو سمجھایا جائے کہ آپ اس طرح بات نہ کریں، پیٹھ پیچھے بات نہ کریں، یہ برائی کرنا غیبت ہے، تو کہتا ہے میں ڈرتا نہیں ہوں، میں منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو بھائی یہ غیبت کی تعریف تو ہے نہیں کہ غیبت اسے کہتے ہیں جو منہ پہ نہ کہہ سکتا ہو. جو بھی برائی غیر موجودگی میں کرے وہ غیبت ہے، اور منہ پہ کہے تو دل آزاری ہے، دل دکھانا ہے، وہ بھی گناہ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عیب کو دیکھے اور اس طرح مسلمانوں کے عیبوں کو نہ اچھالے. ہاں، اصلاح کرنا اور چیز ہے. اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میں پیار محبت کے ساتھ پہلے اس سے اس طرح کہے کہ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا مقصد صرف اور صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اور اسے یہ تاثر دے کہ میں آپ کا مخلص ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور پھر سمجھانے کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کرے اور تمیز باندھ کر بڑے پیار محبت کے ساتھ سمجھائے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دل آزاری مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے. جس طرح ہم اپنی اولاد کی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار جو بہت قریبی ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی اصلاح کرنا اور چیز ہے اور دل آزاری کرنا اور چیز ہے. چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ ایک کا عیب دوسرے کو اس طرح بیان کرنا کہ دونوں میں نفرت پیدا ہو جائے. اگر نفرت پہلے سے موجود تھی تو اس نفرت میں اضافہ ہو جائے. تو اس طرح کرنے سے منع فرمایا گیا. الا من ظلم، مگر مظلوم سے، مظلوم کو جائز ہے کہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے. مظلوم جب ظالم کے ظلم کو بیان کرے گا تو برائی تو ہوگی، لیکن مظلوم کو اس بات کی اجازت دی گئی. وہ چور یا غاصب کی نسبت کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا مال چرایا یا غصب کیا. تو جس پر ظلم ہوا وہ بتا سکتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے غصب کیا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے ظلم سے نجات مل جائے. شان نزول، ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا. انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی. بڑی توجہ سے سنیں، یہ مرض ہمارے یہاں بہت عام ہے. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، چاہے اس نے دعوت کی ہو یا ہم بن دعوت کے چلے گئے، تو ہم اس کی دعوت پر تبصرہ کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کیا کھایا، کس طرح آپ کی مہمان نوازی کی، پھر تبصرے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اگر کسی نے ہماری دعوت کی اور وہ دعوت اگر ہمیں پسند نہیں آئی تو اس انداز میں ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اس کی غیبت ہو اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اس کی یہ برائی ہے. اسی طرح ہم اچانک کسی گھر پہ چلے گئے، اس نے چائے کا یا کھانے کا صحیح طرح سے پوچھا نہیں تو ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو صرف ایسی رسمن پوچھ رہا تھا، ایک دفعہ ایسی پوچھ لیا اس نے. گفتگو میں احتیاط ہونی چاہیے.
بس اوقات انسان بڑی نیکیاں کرتا ہے اور خوب عبادت کرتا ہے، مگر ایسے دو چار جملے کہہ کر ساری بات برباد کر دیتا ہے۔ ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا، انہوں نے اچھی طرح اس کی مہمان نوازی نہ کی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا ہوا نکلا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں نازل ہوئی۔ ایک شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا۔ آپ نے کئی بار سکوت کیا مگر وہ باز نہ آیا، تو ایک مرتبہ آپ نے اس کو جواب دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مجھ کو برا کہتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے، فرمایا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بات حضرت علامہ مولانا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو، او تخفوہ یا چھپ کر کرو، او تعفو عن سوء یا کسی کی برائی سے درگزر کرو، جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے درگزر فرمایا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ تم اس کے بندوں سے درگزر کرو، وہ تم سے درگزر فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں فرمایا ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو، او تخفو یا چھپ کر کرو، تو نیکی اعلانیہ کر سکتے ہیں، مگر دل میں نیت صحیح ہونی چاہیے۔ دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، لوگ تعریف کریں گے، اور جہاں یہ خطرہ محسوس ہو تو پھر نیکی چھپ کر کرنی چاہیے۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، اس طرح جدا کر دیں کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ، ہم کسی پر ایمان لائے، وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ، اور کسی کا ہم نے انکار کیا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کو اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں،
اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائے، کسی پر ہم ایمان نہ لائے، اور وہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیونکہ بعض رسولوں پر ایمان لانا انہیں کفر سے نہیں بچاتا، کیونکہ ایک نبی کا انکار کرنا تمام نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ جو ایک نبی کی توہین کرے وہ پکا کافر ہے، جو ایک نبی کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کیا۔ یہاں پر یہ وضاحت کر دی جاتی ہے کہ بعض لوگ اس آیت کا غلط معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں سب نبیوں کے درجے برابر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایمان لانے میں فرق نہ کیا یعنی سب پر ایمان لائے، کسی پر ایمان لانا، کسی کا انکار کرنا، ایسا انہوں نے نہ کیا۔ ورنہ فضیلت کی بات ہے، قرآن مجید فقان حمید نے واضح طور پہ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، ایک رسول دوسرے رسول سے افضل ہیں۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ رسول ہیں کہ اللہ نے سب پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس قدر واضح حکم کے باوجود یہ کہنا کہ فضیلت میں سب نبی برابر ہیں، رسول برابر ہیں، یہ قرآن پاک کا انکار ہے، اس طرح کی بات کرنا۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں انہوں نے فرق نہ کیا، اللہ پر اور سارے رسولوں پر ایمان لائے۔ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، انہیں ان قریب اللہ ان کے ثواب دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ سورہ نساء کا 21واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن پاک سے روشن و منور فرمائے۔ اس رکوع میں اس بات کا ذکر ہے کہ بد عقیدہ، بد مذہب لوگوں سے یعنی کافروں سے ہمیں دوستی نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں دنیاوی معاملات رکھنا وہ اور چیز ہے کہ کاروباری معاملات ہوتے ہیں انسان کے، لیکن دوستی کے معاملات، محبت کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایمان کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور آخر میں فرمایا گیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ ہماری بخشش فرمائے، ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے۔